افراد سازی ایک بہترین سرمایہ ہے. لوگوں کو تیار کرنا، افراد کو بنانا، یہ بہترین سرمایہ کاری ہے. اس سے بڑھ کر سرمایہ کاری اور کوئی نہیں ہو سکتی. The wise invest in building human resources. یعنی لوگوں کو بنانے میں، افراد کو بنانے میں جو سرمایہ خرچ ہوگا، جو کوششیں صرف ہوگی، وہ کارگر ہوگی اور مفید بخش ہوگی، بڑی فائدہ مند ہوگی اور اس کے اثرات صدیوں تک ہوں گے. اسی لیے ابھی 50 سالوں میں یہ موضوع انتہائی زوروں پر ہے. یعنی ہیومن کیپٹل، ہیومن ڈیولپمنٹ، ہیومن کیپٹل، افراد سازی، لوگوں کو بنانا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اگرچہ یہ چیز بہت پرانی ہے اسلامی اعتبار سے، لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں ان کے اعتبار سے یہ نہیں ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے بہت پرانی ہے. تو یہ ہیومن کیپٹل انسانی ترقی کے 4 عناصر میں سے عنصر ہے، 4 ایلیمنٹ میں سے ایک ایلیمنٹ یہی ہے ہیومن کیپٹل، افراد سازی، لوگوں کو بنانا. افراد یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. اور جس طرح میں نے کہا یہ بھی آج کل کئی سالوں میں بڑی اہمیت اختیار کر گیا اور اس پر بہت زور دیا جانے لگا. لیکن اسلام میں یہ چیز بہت پرانی ہے. اسلام نے بہت پہلے ہی کہا تھا اور ان کے پاس ہیومن کی اہمیت ہے، انسانوں کی بڑی اہمیت ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو گاڑی مٹی پر خرچ کرنے کے بجائے آدمی افراد پر خرچ کریں، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی چیزوں پر فضیلت دی. اپنی مخلوقات میں سے جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فوقیت دی ہے، انسانوں کو فوقیت دی. اسی لیے یہ جو اہمیت یعنی افراد سازی کا کام کوئی معمولی نہیں ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. جب انسان اس کا یعنی جب یہ بہت ذمہ داری یہ امانت دی گئی تو اسے کہا کہ انسان بڑا کمزور ہے. آسمانوں اور زمینوں نے انکار کیا لیکن انسان نے قبول کیا. تو اس کی کیا ایبیلٹی ہونی چاہیے، کیا قسم کی کیپیبلٹی اس کے اندر ہونی چاہیے، کس طرح کے اوصاف سے اسے آراستہ پیراستہ ہونا چاہیے، کیا اوصاف اس انسان کے اندر ہونی چاہیے. ہیومن کیپٹل حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا، حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ جمع تھے، ہر ایک نے تمنا کیا. ایک نے کہا میرے پاس ان یکون لدی منہ هذه الدار زبرجدا، ہیرے جواہرات، یہ روم بھر کر ہیرے جواہرات ہوں اور میں اسے اللہ کے راہ میں خرچ کروں. کسی نے کہا سونے یعنی یہ روم بھر کر سونا ہو جائیں. الگ الگ تمنا کی لوگوں نے اور کہا میں اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کروں، اچھے کاموں میں صرف کروں. حضرت عمر کی جب باری آئی، حضرت عمر نے کہا اپنے بارے میں کہا اتمنى لو انها مملوءة رجالا مثل ابي عبيدة بن جراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة اليمان. حضرت عمر نے تمنا کی میرے پاس ایسی یعنی ہیومن کیپٹل ہونی چاہیے، ایسے افراد ہوں جو ابو ہریرہ، حضرت ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان جیسے افراد مجھے میسر آ جائیں. ایسا ہیومن کیپٹل مجھے نصیب ہو جائیں کہ میں ہر میدان میں ترقی کروں اور ہر ایک کو میں شہمات دے دوں اور بازی ہو جاؤں. تو دیکھا انہوں نے تمنا کی اچھے افراد کی، ذہین افراد کی، قابل افراد کی، امانت دار افراد کی، کہ اس کے ذریعے سے کمیونٹی ترقی کرے گی، سوسائٹی ترقی کرے گی. حضرت عمر کا نظریہ یہ تھا. تو معلوم ہوا اس سے اہمیت اس کی معلوم ہوئی کہ ہیومن کیپٹل کی اہمیت اس سے معلوم ہوئی. اب دیکھیے جو ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ جسے ہم کہتے ہیں، ان کا حال دیکھیے اور یعنی ڈیولپنگ کنٹریز کا معاملہ دیکھیے. ترقی پذیر ممالک اور ترقی یافتہ ممالک. ترقی پذیر ممالک کی علم اور تعلیم کی کیا اہمیت ہے. آپ کو تعجب ہوگا چائنا وغیرہ میں سب سے پہلے کالجز اور اسکولز کھلے ہیں. سب سے پہلے وہاں پر کالجز اور اسکولز اور کالجز آف لائن رہے اور بزنس آن لائن رہا. اس کے برخلاف
جو ترقی پذیر ممالک ہیں، یعنی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. پاکستانی اخبار کی ایک تجزیہ نگار نے لکھا تھا، یعنی خود اپنے ملک کی حالت کے بارے میں انہوں نے تجزیہ کیا تھا. جو ممالک ترقی پذیر ہیں یعنی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہاں پر بزنس اور کاروبار سب آف لائن، لیکن تعلیم ایجوکیشن آن لائن رہا. تو ان لوگوں کی یہاں اہمیت ہے افراد کی، کیپٹل کی، انسانیت کی، کہ پورا سال اگر ضائع ہوگا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. کسی بھی تعلق، کسی بھی فن سے اگر 4 مہینہ اگر گیپ ہو جائیں تو وہ آدمی بہت سی چیزیں بھول جاتا ہے. 1 سال اگر نکل جائے ہاتھ سے تو نسلوں پر کتنا اثر پڑے گا، تعلیم پر اور لوگوں کے ذہنوں پر اور افراد پر کتنا اثر پڑے گا. ان کے پاس تعلیم کی اہمیت ہے، انسانی کیپٹل کیا ہے یہ اہمیت ان کے پاس ہے. اس کے بعد خلاف ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کے پاس اہمیت افراد کی نہیں ہوتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ترقی پذیر جو ممالک ہیں، ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، ذہین افراد کو اچھل لیتے ہیں، بڑے بڑے دماغ کو، اعلیٰ دماغ کو، یعنی ڈیولپنگ کنٹریز سے اس کو کھینچتے ہیں اچھی اچھی تنخواہوں اور سیلری کے ذریعے سے. وہ ان کو معلوم ہے اس کی اہمیت کیا ہے، افراد کی اہمیت کیا ہے، تعلیم کی اہمیت کیا ہے، ذہین لوگوں کی اہمیت کیا، وہ اسے لے لیتے ہیں اور بڑی سے بڑی سیلری پر اور بڑے اچھے اسکور میں جا کے قبول کر لیتے ہیں. اور جو بیچارے ممالک ترقی پذیر ہیں ان کے پاس اعلیٰ دماغ کی وہ اہمیت نہیں ہوتی اور وہ ان کو وہ خوش نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ ان کے پاس مقام ہے اس چیز کا، تعلیم کا یا افراد کا مقام ہے. اسی لیے چائنیز مسل ہے، زمین پر جو سرمایہ کاری کی جائے گی اس کا فائدہ 2 مہینے میں حاصل ہوگا. زمین پر جو پیسہ لگایا جائے گا، کھیتی باڑی کی جائے گی، اس کے فائدے 2 سال میں. اور شجرکاری پر، درخت لگانے پر جو سرمایہ خرچ ہوگا 10 سال کے بعد اس کا فائدہ معلوم ہوگا. لیکن افراد پر، لوگوں پر، انسانوں پر جو سرمایہ لگایا جائے گا اس کے فائدے صدیوں کو محیط ہوں گے، صدیوں کو محیط ہوں گے اس کے فائدے صدیوں کو. اس لیے اللہ کے نبی نے جو کہا تھا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگر تمہیں چائنا ہی کیوں نہ جانا پڑے. ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ اس وقت بھی چائنا بہت ترقی پر تھا اور چائنا کے عرب کے کاروبار تھے، تو اس حدیث کو موضوع نہیں کہہ سکتے، اس کے اثرات ہیں. تو معلوم ہوا ان ترقی یافتہ ممالک کے پاس علم کی اہمیت ہے، نالج کی اہمیت ہے، افراد کی اہمیت ہے، کیپٹل یعنی ہیومن کیپٹل کی اہمیت ہے. اس لیے وہ لوگ افراد کو ترجیح دیتے ہیں. کہتے ہیں یعنی عربی اخبار کا ایک تجزیہ نگار عبداللہ رادی ایک عالمی تجزیہ نگار ہے جو اشرق الاوسط میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو مجبور ہونا پڑا، یعنی کیپٹل یعنی جو وار ہوا وہاں پر، معاشی وار، اقتصادی وار، اس سلسلے میں امریکہ کو مجبور ہونا پڑا اور چائنا سے مدد لینا پڑا اور چائنا کے ذہین لوگوں کو لینا پڑا اور وہاں پر بزنس وہاں کا ساتھ لینا پڑا. کیوں؟ ان کے پاس چائنا کے علاوہ اور کوئی چارہ کاری نہیں تھا. وحين بعثت الشركات الأمريكية عن بدائل الصين خلال الحرب الاقتصادية في السنوات القليلة لم تخرج ببديل يملك الميزات نفسها التي تملك الصين. یعنی اس ملک کے پاس جو اوصاف تھے، جو صلاحیت تھی، جس طرح کے افراد تھے، اسے چارہ کار نہیں رہا اس سے مدد لینے پر بھی. میرے عزیزوں، اسلام تو ہیومن کیپٹل، افراد سازی، لوگوں کو بنانا، افراد کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. انبیاء مبعوث ہی اسی لیے کیے جاتے ہیں، انبیاء کو بھیجا بھی اسی لیے جاتا ہے، افراد کو بنانے کے لیے، افراد کے ڈیولپ کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں. قرآن صاف کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، انبیاء بھیجے ہی جاتے ہیں. افراد کا ڈیولپ مقصود ہوتا ہے، افراد سازی مقصود ہوتی ہے، لوگوں کو تیار کرنا مقصود ہوتا ہے. انبیاء کا بہت بڑی مہم یہی ہے کہ انہیں ڈیولپ کیا جائے، انہیں ترقی دی جائے، زوال سے انہیں اٹھایا جائے، یہ مقصود ہے. اسے قرآن صاحب کہتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے آتے ہیں. کتاب اور حکمت یہی پورا علم ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے
کھلی ضلالت میں تھے، گمراہی میں تھے، کسی چیز سے واقف نہیں تھے. انبیاء آئے اسی لیے راہ راست دکھانے کے لیے، تمام اچھی چیزوں سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لنخرج الناس من الظلمات الی النور. یعنی الف لام را یہ کتاب ہے جس ہم نے اسے نازل کیا تمہاری طرف تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاؤ. امام محمد غزالی کہتے ہیں اس آیت میں فی الحیات ظلمات کثیرہ، زندگی میں تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں. جہالت تاریکی ہے، ناواقفیت تاریکی ہے، علم سے دوری تاریکی ہے. پھر کہتے ہیں غرور اور گھمنڈ تاریکی ہے، گناہ تاریکی ہے، عصیان تاریکی ہے. اللہ نے اس کتاب کو محمد پر نازل صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگوں کو ان تمام تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. روشنی کیا ہے؟ علم روشنی ہے، ہدایت روشنی ہے، اچھے اخلاق، اعلیٰ اخلاق روشنی ہے. پھر محمد الغزالی کہتے ہیں اس سے پہلے بھیجا گیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، اسی لیے صاف قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکالے. وہ کون سی تاریکی تھی؟ وہ تاریکی غلامی کی تھی، وہ تاریکی کٹپتلی پن کی تھی، وہ تاریکی ذلت اور رسوائی کی تھی. اس طریقے سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. اس لیے کہتے ہیں من اکل من فأسہ قرارہ من رأسہ، من اکل من فأسہ قرارہ من رأسہ. جو آدمی اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے جو حاصل کرے گا اس کی تجویز اور اس کی قرارداد اس کی اپنی ہوگی، تجاویز اس کی اپنی ہوگی. وہ کٹ پتلی نہیں بنے گا. جس طرح آج عرب ممالک کا حال ہے، وہ کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، دوسروں کے سہارے پر ہیں. کیوں؟ وہ ہیومن کیپٹلز ان کے پاس نہیں ہے، وہ ہیومن کیپٹل انہیں نصیب نہیں ہے، یا اس طرح کی چیزوں کو انہیں تیار کرنے کی کوشش نہیں کی. مال اور دولت تو بہت ہے لیکن ان کی زمین سونا اگلتی ہے، تو پھر ماہرین کو لانا پڑتا ہے یورپ اور امریکہ سے پیٹرول نکالنے کے لیے. کیوں؟ وہ ایبلٹی ان کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں من اکل من فأسہ قرارہ من رأسہ. اس لیے اسلام نے علم پر، تعلیم پر اہمیت اسی لیے دی ہے. علم اور تعلیم کی اہمیت اسلام میں اس لیے ہے. اس لیے اسلام قرآن نے ایک کتے کو، ایک کتا سدھایا ہوا کتا، شکاری کتے کے شکار کیے ہوئے شکار کو ہلاک قرار دیا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا احل لهم وقل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین فعلموهن مما علمکم اللہ. تم نے اس کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں. دیکھا آپ نے علم کی اہمیت دیکھی. اس وہ کتا عام کتے میں اور شکاری کتے میں فرق دیکھیے. وہ علم تو نے انہیں سکھایا ہے شکار کرنے کا جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. تو معلوم ہوا بڑی کمی ہماری علم کی کمی. علم کی کمی کی وجہ سے وہ افراد نہیں مل پاتے، یا علم پر وہ سرمایہ جو خرچ کیا جانا چاہیے تو خرچ نہیں ہوتا. علم تو یہاں مہنگا ہو گیا. یورپ اور امریکہ میں تعلیم فری ہے، یہاں تعلیم کیا ہے؟ بہت مہنگی ہے. ایک غریب آدمی بیچارہ نہیں رہ پاتا، ڈاکٹر نہیں کر پاتا، فلاں نہیں کر پاتا. کون سے بچے ہمارے کو کہتے ہیں بھائی ہمارا بچہ بہت ذہین ہے، سائنس لینے کا قابل ہے، لیکن سرمایہ نہیں، اس نے آرٹس میں داخلہ لے لیا، کیا کرے گا؟ ذہین ہے، بہت انتہائی ذہین ہے، لیکن لے نہیں پا رہا. کیوں؟ اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تعلیم مہنگی ہے. تو ایسے لوگوں کو اچھل لیتے ہیں. اور بڑا امریکہ والے، مغرب والے، وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کی اہمیت کی، افراد کی اہمیت کیا ہے. وہاں سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے، تعلیم فری ہوتی ہے، لوگ آگے بڑھے ترقی کریں. یہاں تو تعلیم کاروبار اور بزنس بن چکا ہمارے یہاں بجائے یورپ ممالک کے. علم میں یہ ہے کہ آدمی زبان بھی سیکھیں. زبان بھی سیکھنا، ہم لوگ زبان کہاں سیکھتے ہیں؟ زبان بھی علم ہے، یاد رکھیے زبان بھی علم ہے. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز دی گئی. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. تو معلوم زبانیں بھی کیا ہیں؟ زبانیں بھی گویا علم ہیں. پرندوں کی بولیوں کو علم کہا گیا. آج ہم نے ہماری اپنی زبان کو ہم نے چھوڑ دیا، پیچھے لگا دیا. ہمارے ایک شخص کہنے لگے مجھے 3 اسٹار ملنے والا تھا، پولیس میں 3 اسٹار ملنے والا تھا، 2 اسٹار مل گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنڑی زبان میں میرے نمبرات کم آئے.
کنڑا زبان کا جو ایگزام تھا اس میں میرے نمبرات کم آئے تو یعنی 3 اسٹار کے بجائے 2 اسٹار مجھے مل گیا. دیکھا آپ نے؟ تو زبانیں سیکھنے کی ہیں، یہ علم ہے، اس سے ترقی ہوگی معاشرے کی. تو ہم نے ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا. اس لیے کہتے ہیں یعنی جو آدمی کسی دوسرے کی زبان کو سیکھتا ہے، من تعلم لغت قوم امین مکرہم، جو آدمی کسی قوم کی زبان کو سیکھتا ہے وہ اس کے مکر سے محفوظ رہتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس برادر میں وطن اپنے رکشے کے پیچھے کنڑا میں لکھتے ہیں. کنڑا میں کیا لکھتے ہیں؟ اگر یعنی گاڑی کا نمبر کنڑا میں لکھتے ہیں. ہم چاہتے ہی وہ ہمیں آ کر ٹکرا گئے، بھاگ جائے، ہم کیمرہ لے کے فوٹو نکالنے میں رہ جائیں گے، وہ تو نکل جائے گا. کتنا نقصان دے کہ کنڑا زبان نہ سیکھنے کو جانتے ہیں کہ ہماری قوم کنڑا سے نابلد ہے. وہ کنڑا میں اکثر لوگ کنڑا میں لکھتے ہیں اپنے نمبرات. کیوں؟ ہم نے پکڑ نہیں سکتے، کچھ اس نے کر دیا، کچھ مال غائب ہو گیا، پھر کوئی چیز غائب ہو گئی، ہم نمبر یاد نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ نقصان ہے. یہ علم ہے، یہ علم ہم نے اس علم کو چھوڑ دیا ہے. میرے عزیزوں، وقت نہیں ہے. لوگوں کی بشریت کے لیے تزکیہ ضروری ہے. تزکیہ کے بغیر چارہ کار نہیں. علم کے ساتھ تزکیہ اور تربیت بھی ضروری ہے. افراد سازی کے لیے، اچھے انسان برپا کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، اچھا سرمایہ نصیب ہو، تزکیہ بھی ضروری ہے. قرآن نے کہا قد افلح من زکا وقد خاب من دسا. شیخ سعدی کہتے ہیں من طہر نفسہ من الذنوب ونقاها من العیوب ورقاها بطاعت اللہ وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. علم نافع، عمل صالح اور خدا کی طاعت اور تمام برائیوں اور علائشوں سے پاک رکھنا، یہی تزکیہ ہے. آج دیکھیں ایجوکیشن میں مورل ویلیوز کا بہت ویلیو ہے اور مورل تعلیم دی جاتی، لازمی طور پر دی جاتی. اس کی حکمت یہ ہے کہ علم کے ساتھ تربیت ہو. تو ہمارا یہ اصول اسلامی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کیا یتلو علیہم آیات ویزکیہم. کہا یہ زکی کیا ہے؟ تربیت ہے، مورل ویلیوز ہیں. تو اچھے ہیومن پیدا کرنے کے لیے، ہیومن کیپٹل کے لیے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی لازمی ہے. اگر تربیت نہیں ہے تو پھر وہ ہیومن نہیں پیدا ہو سکتے. ڈاکٹر نہیں ہوں گے، وہ لوٹنے والے لوگ ہوں گے. تعلیم اعلیٰ ہوگی لیکن اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. انجینئر ہوں گے لیکن رحم کا مادہ ان کے اندر نہیں ہوگا، جھوٹ دھوکہ بازی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ آج اس طرح کے اوصاف کی ضرورت ہے. ہیومن بہت بڑی بہترین چیز، بہت بڑا سرمایہ ہے. آج ہمیں اس پر سرمایہ لگانے کی ضرورت ہے، وقت دینے کی ضرورت ہے. آج ہم عمارتوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، عمارتوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، بنگلوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، افراد پر پیسہ نہیں خرچ کرتے. ابن الرجال وغیرہم یبنی القرى، وہ لوگ ہیں جو افراد بناتے ہیں، انسانوں کو تیار کرتے ہیں. یبنی الرجال، اور ان کے علاوہ لوگ شہروں کو بساتے ہیں، شہروں کو آباد کرتے ہیں. یبنی الرجال وغیرہم یبنی القرى شتان ما بین قرى والرجال. شہروں کو آباد کرنے میں اور افراد کو بنانے میں، لوگوں کو بنانے میں کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. سی ڈفرنس کتنا بڑا فرق ہے دونوں میں. ہیومن کو بنانے میں اور شہروں کو آباد کرنے میں، شہروں کو بنانے میں جو سرمایہ، جو پیسہ اس میں صرف ہوگا، خرچ ہوگا. افراد کو بنانے میں، لوگوں کو بنانے میں خرچ ہوگا، وہ قوم ترقی کرے گی. اس طرح ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ رہے ہیں کیا اہمیت ان کے پاس ہے لوگوں کی، افراد کی، اور کس طرح اس پر کیا سرمایہ صرف کیا جاتا ہے. یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی، وقت بھی کم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. الحمد للہ.